اوکے جی، ایک بڑا ریلیونٹ سوال ہے، موٹاپا کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کی ریزنز کیا ہے؟ پہلے تو آپ یہ سمجھیں موٹاپا جو ہے وہ آپ کی جو آپ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں وہ آنکھوں سے کرتے ہیں. کیوں؟ جب تک آپ ایک موٹے شخص کو دیکھیں گے نہیں، آپ کو کیا پتا کہ وہ موٹا ہے کہ نہیں ہے. پہلی تو چیز یہ ہوگی، اور یہ میں آپ کو I'm trying to give you common sense. نمبر 1. نمبر 2، موٹاپے کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو دیکھتے ہیں آپ کو پتا کہ بہت موٹا، ایک وہ جس کو آپ کہتے ہیں نہیں ہلکا پھلکا موٹا. آپ یہ سمجھو کہ قدرت نے آپ کو پتلا بنایا ہے. اگر آپ پتلے نہیں ہیں اور آپ دونوں کیٹیگریز میں سے ایک میں ہیں تو آپ یقیناً موٹے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موٹاپے کی وجہ کیا ہے. تو جو موٹاپے کی بنیادی وجہ ہے وہ ہارمونل فیلئر ہے. ہماری باڈی میں مختلف ٹائپ کے ہارمونز ہیں ہمارے پاس جو پتلا رکھنے کے لیے آتے ہیں. اس میں ایک پورا ہارمونز کا سیٹ ہے جو گروتھ ہارمون ہے، گروتھ سے ریلیٹڈ ہے. گروتھ ہارمون ڈیفیشنسی ہو گئی، آپ موٹے ہونے شروع ہو گئے. اچھا، میٹابولک ہارمونز ہیں، گلوکاگون ہے، انسولین ہے، تھائرائڈ ہے. یہ ہوا لوگ میرے پاس اکثر آتے ہیں اور جو کتابوں میں لکھا ہے وہ اکثر نہیں ہوتا ہے. وہ کیوں نہیں ہوتا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر لکھا ہے کہ جی اگر کسی کو آپ جو سن رہے ہیں کہ کسی کو ہائپر تھائرائڈزم ہے تو ضروری نہیں کہ اس کا ویٹ لاس. کم از کم میری پریکٹس میں اتنے ہزاروں لوگ آتے ہیں اور جن کو تھائرائڈ بھی ہوتا ہے اور وہ دبلے پتلے بھی ہوتے ہیں، موٹے بھی ہوتے ہیں. سو ایز سچ اس کا امپیکٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ڈیولپ ہو جاتا ہے. لیکن آپ اگر اس پہ آئیں دوبارہ دیکھنے کے لیے کہ کیا سچویشن ہے، تو یہ میں نے آپ کو ایک یہ والے ہارمون بتا دیے. پھر جو آپ کے سیکس ہارمونز ہیں اگر وہ کم ہو گئے تو بھی موٹاپا ہو جائے گا. جیسے اکثر گرلس کا they usually have پیریڈز نہیں آ رہے، پیریڈز کم آ رہے ہیں، پیریڈ زیادہ آ رہے ہیں. اس کے اندر بھی ان کے جو فیمیل ہارمونز ہوتے ہیں ان کا کام ہے. جو میلز ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہے، ان کے اپنے سیکس ہارمونز ڈراپ ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ قدرت نے آپ کو سروائیول کے لیے پیدا کیا ہے. تو سروائیول کا مطلب یہ کہ اب آپ واک کریں، واقع کریں، فوڈ ڈھونڈیں، خوراک دیکھیں. جہاں جسے آپ کوئی بھی ویڈیو اٹھا لیں نیشنل جیوگرافکس کی یا ڈسکوری چینل کی یا اس ٹائپ کی، آپ دیکھیں جب جانوروں کی زندگی کی پہ ویڈیوز بنتی ہیں زیادہ تر جانور فوڈ کی خوراک کی تلاش میں گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ ہمارے ہارمونز بالکل اسی ترتیب سے بنے. آپ کو اب کیونکہ ہم ایک ایسی سینچری میں آ گئے جہاں پر خوراک کی ایک فراوانی ہے، خوراک ایزلی اویلیبل ہے، تو ہمیں اب تگ و دو نہیں کرنی پڑتی خوراک ڈھونڈنے کی. اس کے بعد پھر ایک پوری سائنس ہے نیوٹریشن کی، ایک پوری سائنس ہے ڈائٹس کی. تو میرا اس پہ ایک ہی کامنٹ ہے کہ یہ کنسپٹ ہی وہ غلط ہے. اس لیے کیونکہ اگر آپ کا ہارمون سلو ہو گئے ہیں اور آپ کو موٹا کرنا ہی کرنا، وہ ڈیپوزیشن سٹارٹ کر دے گا. میں آپ کو آئی ڈیل اونلی ود میڈیکل موٹاپا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس کا کوئی اور طریقہ ہے نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گوگل پہ جائیں یا کسی یوٹیوب پہ جائیں، وہاں آپ کسی کی کہانی سنیں. میری بڑا آسان ہے خواتین حضرات کہ میرے پاس لاکھوں کیسز ہیں جو وزن کے ہیں، تو میں کچھ لوگ لے آؤں جو آ کے ویڈیوز پہ آ کے میرے بارے میں تعریف کر کے چلے جائیں. لیکن میرا خیال ہے کہ میڈیکل پریکٹس کے اندر کسی اور بیماری میں جب ہم یہ بات نہیں بول سکتے تو موٹاپا ایک سیریس بیماری ہے. تو میں موٹاپے کے پیشنٹس کو لے کے کیسے آ جاؤں اور میں اپنی پریکٹس بڑھانے کے لیے آپ لوگوں کو کہوں کہ جی ان کو کہوں کہ جی آ کے میرے بارے میں 2 کلمے بول دیں، 2 باتیں کر دیں کہ میں نے اچھی بات کی ہے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے. I'm not interested in that. My job is to tell you how you're going to get out of that disease. وزن کیسے کم کرنا ہے، 700 کیلوری کھانی ہے، 1000 کھانی ہے، یہ بکواس باتیں ہیں. ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، ایک ڈائٹیشین بیٹھی ہوئی ہے کہ میں نے 700 کیلوری کا ایک پلان بنایا. 700 کیلوری میں فٹ. اب 700 کیلوری کا میں آپ کو موٹا دکھاتا ہوں جن پہ اثر نہیں ہوتا 700 کیلوری کا. ان کے ہارمونز کا بڑا اگر کنواں ہوا وہ کدھر سے آ کے آپ لوگ کے، اگر آپ لوگوں نے اپنی روش نہیں چینج کرنی، اگر آپ لوگوں کو اس چیز سے دلچسپی نہیں ہے کہ اگر آپ ابھی بھی یہی سمجھتے رہیں کہ ہم کھاتے غلط ہیں اس لیے ہم نے وزن ہمارا بڑھ گیا، یہ بلشٹ. جو اوریجنل بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے ہارمونز کے اگر فیلئر شروع ہوا ہے، اگر آپ کا ہارمون فیل ہونے لگا ہے، وہ آپ کو پہلے وارننگ سگنلز آنی شروع ہوں گے. آپ دیکھیں گے اگر آپ فار ایگزامپل، کیونکہ ہمارے پاس ڈاکیومنٹڈ کیسز ہیں سارے. ایک پیشنٹ اگر میرے پاس لیٹ سے 2020 میں آئی اور پھر وہ اس نے وزن زیادہ کے ساتھ آئی، مثال کے طور پر آتی ڈاکٹر صاحب میں نے کہا جی آپ کو 30 کلو وزن ڈراپ کرنا پڑے گا. میں بتاتا ہوں کیسے 30 کلو وزن کم ہوگا. آئی ول ایکسپلین اٹ ٹو یو. مجھے کم از کم 70 ہارمونس پہ 70 پروگرام کرنے پڑیں گے یہ سمجھانے کے لیے کہ
یہ کیسے وزن کم ہوگا. ایسے ہارمونز بھی ہیں, یہ تو میں نے موٹے موٹے بھی صرف 2-4 نام لیے ہیں, ایسے ہارمونز بھی جن کے آپ نے نام نہیں سنے, اور اگر آپ میڈیکل اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, اگر آپ ڈاکٹرز نہیں ہیں, تو آپ کا کام ہی نہیں ہے. اس لیے کیونکہ ان ویڈیوز کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو صرف یہاں تک میسج دے دوں کہ آپ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں جس کو یہ پتہ ہو کہ ہارمونز کا فوڈ سے کیا تعلق ہے, اور وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے اس کے اندر. جیسے میری پریکٹس میں ہم سب سے پہلے ٹیسٹ کرواتے ہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا, ہاں اگر کوئی ایسے آپ آ گئے جس کے 5-10-6 پاؤنڈ کرنے, کچھ عرصے کے لیے فوڈ ریسٹرکٹیو پروگرام پہ بھیج دوں گا, اور اس میں کوئی نہ کوئی چیزیں بند کر دیں گے. کیوں؟ یا تو آپ وہ کر لیں یا آپ فزیکل ایکٹیویٹی کر لیں. اب فزیکل ایکٹیویٹی پاکستان میں ریزائڈنگ ان لاہور فار ایگزامپل, تو یہاں پر خواتین کے ساتھ بالعموم ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا گھر سے باہر جا کے واک کریں, ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ایسی جگہ فزیکل ایکٹیویٹی میں انڈلج ہوں, گھر والوں سے پرمیشن چاہیے, آنے جانے کی پرابلم وغیرہ. سو میں اس کو سامنے رکھ کے آپ سے بات کروں گا کہ وہ میں کوئی تھوڑی سی ڈائٹری ریسٹرکشن دے دوں گا, اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہارمون کا ہلکا پھلکا ہوگا. مثلا اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی, آپ سمجھ لیں آپ موٹاپے کی طرف آپ نے چلنا شروع کر دیا, کیوں؟ اس کے پیچھے ہارمونز ہیں. ہمیں قدرت نے اس اسٹریٹجی کے ساتھ ڈیزائن کیا ہے کہ ہم دس از ویری امیزنگ, ہم رات کو دیکھ نہیں سکتے, تو مغرب اور عشاء کے بیچ میں آپ کا دیکھنے کا سسٹم قدرتی طور پہ ختم ہو گیا ہے, جس کا مطلب آپ سو جائیں. سونے کا ہارمون الگ ہے, جگانے کا ہارمون الگ ہے. اس دوران بیچ میں سونے سے لے کے اٹھنے کے بیچ میں ایک اور گروتھ ہارمون آتا ہے جس کا نام ہے گروتھ ہارمون. اس نے پوری باڈی کی ریپیئرنگ کرنی ہے, اسی نے آپ کو پتلا بھی رکھنا ہے, اسی نے آپ کو چلانا بھی ہے, اسی نے آپ کی ہڈیوں کی وہ بھی رکھنی ہے, انٹیگریٹی وغیرہ وغیرہ. اور یہ کیلشیم ویلشیم جو ہوتا ہے وہ ہلکی سپلیمنٹیشن ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کا ہارمون گروتھ ہارمون اڑ گیا, آپ کی ہڈیاں بھی گئیں. تو یہ ملٹیپل چیزیں ہیں, اس پہ مجھے کئی پروگرامز کرنے پڑیں گے جو میں کرنے کی کوشش کروں گا, لیکن فی الوقت صرف یہ سمجھانے کے لیے بہت ہے کہ اف یو آر فیٹ, اگر آپ دیکھنے میں موٹے ہیں تو آپ 110% ہارمون کے کسی نہ کسی ڈس آرڈر میں مبتلا ہو چکے ہیں. اگلی ویڈیوز کے اندر میں بات کروں گا کہ آپ نے کون سے ہارمون کے ساتھ کس طریقے سے کیسے اپنا وزن کم کرنا ہے, اور اس کو کتنے عرصے میں کم کرنا ہے. دیر از نو شارٹ کٹ. ایک چیز میں پہلے بتاؤں, 5 کلو جو وزن ہے کم کرنا ہو, اگر مثال میں آپ کو دے دوں, کچھ لوگوں کا 1 مہینے میں کم ہو جائے گا, کچھ لوگوں کا 5 دن میں کم ہو جائے گا, لیکن جو 7 ارب کی دنیا ہے اس کو 5 کلو وزن کم کرنے کے لیے عموماً 2 مہینے لگ جائیں گے. کیونکہ وہ جو فیٹ ہے نا, اس کو یہ فیٹ پگھلتا نہیں ہے باڈی میں, چربی پگھلا نہیں سکتے آپ. کوئی اندر تندور نہیں لگا ہوا کہ آپ نے اندر آگ لگائی اور وہ فیٹ آپ کی پگھل گئی. پورا ایک سسٹم ہے. کیلوریز کی جو کنزمپشن ہے, میں تو ابھی کیلوریز کو بھی چیلنج کر سکتا ہوں کہ کیلوریز کہاں سے ہے, کانسیپٹ کہاں سے ہے. میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں, میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ کیلوریز کی اگر میں اچی بچی بچانے پہ آ گئے تو میں بجا بھی کر بھی دوں گا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو میں نے آپ کو کوئی ڈائٹ دی, وہ آپ کے ہارمونز پہ بیس کر کے دوں گا. کچھ ہارمونز ہیں وہ فیور کرتے ہیں کاربوہائیڈریٹس کے, کچھ فیور کرتے ہیں پروٹین بیس, کچھ فیور کرتے ہیں فیٹ. آپ کی خوراک ان 3 میں شامل ہے, یعنی یا فیٹ کھائیں گے یا پروٹین کھائیں گے یا کاربوہائیڈریٹس کھائیں گے. بیلنس ڈائٹ کیا ہوتی ہے؟ بکواس لگائی ہوئی ہے سب. ہم کسی قسم بیلنس ڈائٹ کے لیے پیدا ہوئے ہی نہیں ہیں. ہمارے منہ میں جو آئے گا ہم اپنے منہ میں, ہمارا وہ سسٹم فیل ہو گیا اندر کا. ہمیں کھانے پینے کی کوئی تمیز نہیں ہم کر سکتے. اگر آپ دنیا کی ہر چیز کھا رہے ہیں اور آپ دبلے ہیں, یو فائن. کتنی چینی کھا رہے ہیں, کتنی روٹیاں کھا رہے ہیں, کتنے نان پراٹھے کھا رہے ہیں, سب ٹھیک ہے. اگر آپ ٹھیک ہیں اور اگر آپ نے اس میں آپ کا وزن ڈراپ ہو گیا ہے, تو پھر آپ اپنے جب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ آپ کے 2-3 ٹیسٹ کرے گا, ڈائبٹیز کے کر لے گا, تھائرائڈ کے کر لے گا, اور دیکھے گا کہ کوئی اور ایشو تو نہیں ہے. ہمیں کیونکہ ایز ڈاکٹرز پڑھایا نہیں جاتا نیوٹریشن, اور ہمیں پڑھایا نہیں جاتا ڈائٹری میکینزمز کیسے کام کرتے ہیں. ہم ہم نے انڈسٹری کو جنم دے دیا جس کا نام ہے ڈائٹیشنز اینڈ نیوٹریشنسٹ, اینڈ دے نو نتھنگ. میں آپ کو کیٹیگوریکلی بول رہا ہوں, دے ڈو ناٹ نو اینی تھنگ. آپ جو مرضی لیں, جو امریکن ڈائٹیشنز ہیں, یہ امریکن نیوٹریشنسٹ ہیں جن کی وہاں ٹریننگ ہوئی ہے, جنہوں نے بایو کیمسٹری پڑھی ہے, میں ان کو چیلنج نہیں کروں گا. جنہوں نے فزیولوجی پڑھی ہے اور وہی اسی اسٹینڈرڈ کی پڑھی ہے جو ڈاکٹرز نے پڑھی ہے, پھر وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں جی کیا. لیکن ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی ایڈوائس دیں بیماری کے بارے میں اگر آپ کے ہارمونل ڈس آرڈرز ہو چکے ہوئے ہیں.
If you are facing any hormonal disorder, जैसा मैंने अभी बताया, एक बड़ी आम सी बीमारी पूरा पाकिस्तान ही इसमें इन्वॉल्व है, डायबिटीज़. अगर आप शुगर के पेशेंट्स हैं, प्लीज़ डोंट गो टू अ डाइटिशियन. मेजॉरिटी ऑफ देम आर फीमेल्स. होम इकोनॉमिक्स के वो स्टूडेंट्स होती हैं या फिर वो न्यूट्रिशन की स्टूडेंट्स होती हैं जो ये बनी हुई है, एंड दे नो नथिंग. इसलिए मैं आपको ये फिर बोल रहा हूँ कि अगर, और हाँ, ट्रेनर्स को भी कुछ नहीं मालूम है, सब नॉनसेंस और एक पूरी इंडस्ट्री चला रहे हैं. ये ट्रेनर ही आपका वजन कम कराएगा. मैं भेजता हूँ, मैं ट्रेनर्स को चैलेंज करके भेजता हूँ, आप वजन कम करा के दिखा दें अगर उसका हार्मोन बढ़ा हुआ है. फिजिकल एक्टिविटी के लिए यस, आप बने फिजिकल एक्टिविटी के लिए. तो जब आप मुझे चैलेंज का जवाब देंगे, आप होश से आइएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि कौन से हार्मोन्स फिजिकल एक्टिविटी से ऊपर करने हैं, कौन से नीचे करने हैं. लेकिन आई सेंड यू जेन्युइन केसेस भेजूंगा. इसी तरह मैं डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट को खुला चैलेंज है मेरा. इससे ज़्यादा मैं और बोल नहीं सकता कि मेरा खुला चैलेंज है कि आप बीमारियां कम करके दिखाएं. मुझे नहीं हो सकती. अगर ग्रोथ हार्मोन फेलियर हो गया किसी पेशेंट का, किसी का कॉर्टिसोल ऊपर चला गया है, किसी को कुशिंग डिजीज़ है, किसी को एडिसन्स डिजीज़ है, जो कि मेटाबॉलिक बीमारियां हैं, तो मैं देखता हूँ आप लोग कैसे वजन कम कर सकते हैं. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.